ایک بہت بڑی تباہی سے دنیا بھر میں خوراک کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے۔ زمین پر اگانے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ فصلوں کے جو بیج بچے ہیں وہ بھی گلوبل وارمنگ اور شدید ماحولیاتی تغیرات کی وجہ سے اگ نہیں پا رہے، مگر انسانوں سے دور، بہت دور، سرد ترین جزیرے پر برفانی پہاڑ کی گہرائی میں ایک پراسرار عمارت ہے، جہاں انسانوں کے مستقبل کے لیے ایک انتہائی اہم وسیلے کا ذریعہ محفوظ ہے۔ یہ ذخیرہ کوئلے، تیل یا قیمتی معدنیات کا نہیں، بلکہ ہزاروں سال پرانی فصلوں سے لے کر موجودہ دور کی فصلوں کی تمام اقسام تک ہر ایک کے صحت مند بیجوں کا ذخیرہ ہے۔ دا ڈومز ڈے والٹ یہ کوئی تصوراتی عمارت نہیں، بلکہ ناروے اور قطب شمالی کے درمیان ایک ایسی خفیہ عمارت ہے جہاں کسی عام انسان کا گزر نہیں۔ گو کہ اس عمارت میں منفی 20 درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کا مصنوعی نظام بھی موجود ہے۔ اگر یہ مصنوعی نظام کام کرنا بند بھی کر دے، تب بھی اس والٹ کا درجہ حرارت کم و بیش وہی رہے گا۔ اسی عمارت کو کچھ اس طرح تعمیر کیا گیا ہے کہ قدرتی آفات جیسا کہ زلزلے یا گلیشیئرز کے پگھلنے کی صورت میں والٹ میں رکھے بیج 200 سال تک محفوظ رہیں گے۔ ابھی ہم اس مقام پر نہیں پہنچے جہاں زمین پر ایسی بربادی ہوئی ہو جہاں فصلیں اگنا بند ہو جائیں، مگر تیسری جنگ عظیم اگر برپا ہوئی تو وہ ایک ایٹامک جنگ ہوگی، جس کی وجہ سے قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا ہو جائے گی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں زیادہ پیداوار والے بیجوں پر انحصار کی وجہ سے 90% اقسام پہلے ہی ناپید ہو چکی ہیں۔ آنے والے دور میں بڑھتی ہوئی ماحولیاتی شدت میں شاید فصلوں کی اقسام بھی بچ نہ پائیں، کیونکہ انسانوں کی طرح پودوں میں ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اسی ضرورت کے پیش نظر سائنسدانوں نے مختلف خصوصیات کے حامل بیجوں کو محفوظ کر لیا ہے تاکہ بوقت ضرورت ہر طرح کے ماحول میں اگنے والی فصلوں کا بندوبست کیا جا سکے۔ ڈومز ڈے والٹ یعنی تباہی کے دن سے بچانے والی جگہ۔ اس عمارت کو سائنسدان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، لیکن اس عمارت کا نام گلوبل سیڈ والٹ ہے، جسے دی کراپ ٹرسٹ نے ناروے کی حکومت کی مالی معاونت سے بنایا ہے۔ اس عمارت میں 13,000 سال کی زراعت پوری دنیا کی فصلوں کی 9,30,000 اقسام کی صورت میں محفوظ ہیں۔ دنیا کی ہر فصل کے تمام اقسام کے بیجوں کو اکٹھا کرنے کے لیے دنیا کے بیشتر ممالک میں 1700 جین بینک قائم کیے گئے ہیں، جو اپنے اپنے ملکوں کے بیجوں کو محفوظ کر کے انہیں اپنے پاس بھی رکھتے ہیں اور انہیں گلوبل سیڈ والٹ میں بھی پہنچا دیتے ہیں۔ یوں گلوبل سیڈ والٹ ایک طرح سے اپنے ڈپازیٹرز کے لیے بیک اپ کا کام بھی کرتا ہے۔ پاکستان میں جین بینک بائیو ریسورس انسٹیٹیوٹ کے پاکستان پلانٹ جینیٹک ریسورسز پروگرام کے تحت کام کر رہا ہے۔ اس ادارے نے قراقرم کے منفی 20 ڈگری سرد والے علاقے سے لے کر 50 ڈگری تک گرم علاقوں کے بیچ محفوظ کیے ہیں۔ 18 فصلوں کی 32 انواع پر مشتمل ان بیجوں کی تعداد 20 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ 2012 میں شام میں جنگ کی وجہ سے وہاں موجود آئیکارڈا نامی ادارے کو اپنا جین بینک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس جین بینک میں گندم اور جو کے انتہائی قیمتی اور دنیا کی قدیم ترین اقسام کے بیج بھی شامل تھے، لہٰذا 2015 میں اس ادارے نے موروکو اور لبنان میں دوبارہ اپنے جین بینک بنائے اور ان بیجوں کو سوالبارڈ گلوبل سیڈ والٹ سے حاصل کر کے انہیں کامیابی سے کاشت کیا گیا اور فصل اگنے پر حاصل کیے گئے بیجوں کو دوبارہ سوالبارڈ پہنچا دیا گیا۔ یوں پہلی بار گلوبل سیڈ والٹ کا موجودہ دور میں بھی فائدہ اٹھایا گیا۔ فصلوں کا وجود انسانی زندگی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہوا اور پانی۔ اگر زمین پر فصلیں نہ اگتی تو انسانوں، جانوروں اور پرندوں کا وجود نہیں ہوتا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ عام انسانوں کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ زمین پر اگنے والی زیادہ تر فصلیں ناپید ہو چکی ہیں، اور یہ سلسلہ آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت سے سائنسدانوں کے نزدیک
ان فصلوں کے بیجوں کی حفاظت انسانی زندگی کی حفاظت کے مترادف ہے، اور اس مقدس فریضے کی خاطر وہ لازوال قربانی دے چکے ہیں۔ والٹ میں موجود بیجوں کے سب سے تاریخی ذخائر میں سے ایک سینٹ پیٹرزبرگ کے ورلڈ آف ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے بھی آیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں لینن گریڈ میں محاصرے کے دوران 1 درجن کے قریب سائنسدانوں نے خود کو بیجوں والے کمرے میں بند کر لیا تاکہ بیجوں کو شہریوں اور جرمن فوجیوں سے بچایا جا سکے۔ تاہم یہ محاصرہ اتنا طویل ہو گیا کہ ان میں سے بہت سے سائنسدان بھوک سے مر گئے۔ روس کی بحالی اور انسانوں کے مستقبل کی حفاظت کے لیے ان کے نزدیک ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ ضروری تھی۔ گلوبل سیڈ والٹ دنیا کی تمام سیاسی، نسلی اور مذہبی اختلافات سے ماورا انسان دوست سائنسدانوں کی عظمت کا ثبوت ہے۔ جب تک یہ عمارت موجود ہے، یہ ہمیں یاد دلاتی رہے گی کہ زمین پر ہماری بقا جنگ میں نہیں بلکہ امن اور محبت میں ہے۔